بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کسی نے جائز مراد مانگنی ہے جو پورا نہ ہوئی ہو تو ہر نماز کے بعد حضرات مسجد میں، اور جو عورتیں ہیں وہ گھر میں ہی سورہ فاتحہ اس طریقے سے پڑھے جو طریقہ اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ نہایت ہی آسان عمل ہے، آپ نے یہ عمل سجدے میں سر رکھ کر پڑھنا ہے، پھر اللہ تعالی سے وہ مراد، وہ حاجت مانگنی ہے جس کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دلی مراد فوراً قبول کرے گا، بلکہ اللہ پاک آپ کی تمام دکھ درد دور کرے گا، اور گارنٹی ہے کہ جو یہ عمل کرے گا اس کو انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی روح سے یہ وظیفہ بتایا جا رہا ہے، اور یہ قرآنی سورت کا انتہائی طاقتور وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ اس عمل سے رزق کی بارش بھی ایسی ہوگی کہ آپ خود دنگ رہ جائے گے، بلکہ ہم کہیں گے کہ یہ بہت ہی پاورفل عمل ہے۔ اس عمل کو جس بھی بھائی نے، بہن نے پڑھا ہے انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے۔ سورہ فاتحہ کا یہ عمل نوٹ کر لے۔ اس سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں، 3.5 آیتیں اللہ تعالی کے لیے اور 3.5 آیتیں بندے کے لیے ہے۔ بلکہ کتابوں میں ملتا ہے کہ ابلیس بھی 4 مرتبہ رویا تھا اور اس نے آنسو بہائے تھے۔ ایک اس وقت جب اس پر اللہ کی لعنت ہوئی، دوسرا اس وقت جب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، تیسرا اس وقت جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنایا گیا، چوتھا اس وقت جب یہ سورت یعنی سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ یہ سورت ابلیس کے راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ کی دعا سب سے زیادہ نفع بخش اور عمدہ قرار پائی ہے۔ اگر اللہ تعالی بندے کو اس سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دے اور اس کو اپنی بندگی پر اور گناہوں سے چھوڑنے پر مدد کر دے تو دنیا آخرت میں اس کو کوئی برائی چھو نہیں سکتی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کے لیے وہی ہے۔ قرآن کریم میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہی لکھی گئی ہے، اور نماز میں قرات بھی اس سے شروع ہوتی ہے۔ اس سورت کا نام ام الکتاب بھی ہے، اور اس سورت کا نام سورہ شفا بھی ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے، بلکہ یہ سورہ فاتحہ ہر مسئلے کا حل ہے، اور ہر بیماری کا علاج ہے، اور ہر بیماری کی دوا ہے۔ لہٰذا آپ کو اگر کوئی بھی مسئلہ ہے یا اگر کسی نے جائز مراد مانگنی ہے جو پوری نہ ہوئی ہو تو ہر نماز کے بعد حضرات مسجد میں اور عورتیں وہ گھر میں ہی سورہ فاتحہ اس طریقے سے پڑھے کہ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچے تو 21 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھے۔ اس کو پڑھتے رہے جب تک 21 بار مکمل نہ ہو جائے۔ سورہ فاتحہ مکمل پڑھ کر سجدے میں سر اٹھا لے، اور آپ نے سورہ فاتحہ کو سجدے میں سر رکھ کر پڑھنا ہے۔ پھر اللہ تعالی سے وہ مراد، وہ حاجت مانگنی ہے جس کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی ہر دلی مراد، ہر دعا فوراً قبول ہو جائے گی۔ جب ہم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، مشکلات میں گر جائے یا بور میں پھنس جائے تو سجدوں کے ذریعے ہی رب کو راضی کیجیے۔ سجدہ ہر پریشانی کا علاج ہے، بلکہ سجدہ ایسی عبادت ہے جس پر ساری کائنات کا اتفاق ہے۔ لہٰذا آج کا یہ سجدے کا عمل آپ کریں اور کمال خود دیکھیے۔ سخت حاجت کے لیے اور قحط سالی دور کرنے کے لیے سجدے میں سر رکھ کر سورہ فاتحہ کی یہ آیت کا عمل بہت ہی مجرب ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ سجدے کے حالت میں بندہ اپنے رب کے قریب ترین حالت میں ہوتا ہے،
اس لیے سجدے میں کثرت سے دعا کیا کرو۔ مسلمان تو دوران سجدہ زمین کے چھوٹے سے ٹکڑے پر آسمان کی بلندیوں اور وسعتوں میں پہنچ جاتا ہے، لہذا آج کا یہ عمل اس وقت کریں جب آپ پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، آپ مشکلات میں گر جائے، آپ بور میں پھنس جائے، تو دن میں کسی بھی وقت گھر یا مسجد کے صحن میں قبلہ روح ہو کر سجدے میں سر رکھ کر سورہ فاتحہ کی آیات ایاک نعبد و ایاک نستعین 21 بار پڑھیں۔ انشاءاللہ جو بھی حاجت ہوگی جلد پوری ہو جائے گی۔ مقصد کے حصول تک عمل کو روزانہ جاری رکھیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سجدے کے دوران دعا کرنے والوں کے قریب ہوتا ہے اور وہ راز و نیاز کی باتیں کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے امید لگانے والوں کی اللہ لازمی سنتا ہے۔ جو بھی اللہ کے قریب ہو تو وہ اللہ کے ہوا پر نوازش ہے اور بلند مقام پاتا ہے، یعنی بلند مقام پاتا ہے۔ سورہ فاتحہ سے متعلق علامہ ابن حکیم کا یہ عمل بھی نوٹ کر لے۔ علامہ ابن حکیم فرماتے ہیں کہ آپ کی جسم میں کہیں بھی درد ہے، آپ نے اس درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ یہ سورت پڑھنی ہے جو بتائی گئی ہے۔ یہ سورہ فاتحہ ہے، یہ پوری پڑھ لینی ہے، 7 مرتبہ پڑھیں اور پونگ دیں۔ انشاءاللہ دن میں 2 مرتبہ اگر آپ عمل کریں گے، آپ کو پہلی بار احساس ہو جائے گا کہ آپ کو آرام آ رہا ہے، لیکن اگر دن میں 1-2 مرتبہ یہ عمل کر لیں تو آپ کو آرام آ جائے گا۔ اگر آپ اول و آخر درود شریف بھی پڑھ لیں تو پھر مزے ہی مزے آپ نے ہے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد بھی درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ یہ طبی نبوی میں سے ہے کہ اگر آپ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر درد کی جگہ پر پونک مار دے گے یا پانی پر دم کر پھیلیے گے تو انشاءاللہ اس در سے آپ کو خلاصی ملے گی۔ حقوق العباد لازمی پوری کیجیے اور حقوق اللہ کا بھی خیال رکھیے، کیونکہ اللہ کبھی حقوق کے تلفی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ قیامت کے دن اللہ پاک اپنے حقوق تو معاف فرما دے گا، یعنی حقوق اللہ کی مخلوق کی حقوق جو آپ نے ادا نہیں کیے ہوگے ان کو معاف نہیں فرمائے گا، ان پر آپ کو سزا دی جائے گی اور آپ کی نیکیوں سے ان حقوق کو ادا کیا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے بارگاہ الہی میں قبول منظور فرمائے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ نیچے کمنٹ میں اللہ ضرور لکھیے۔